بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز ڈیٹا بیس ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سیریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوکر. ویورز آج کی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ویئر ٹو اپلائی ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس، یعنی کہ ہم کون سی ڈیٹا بیس کو ایز اے ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس جو ہے نا اپلائی کریں گے. تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم ہر ڈیٹا بیس کو ایز اے ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس اپلائی نہیں کر سکتے. مثلاً ایک ڈیٹا بیس ایسی ہے جس کے یوزر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہے اور ایک ہی یعنی کہ اسپیسیفک ایریا میں ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس جو ہے نا اپلائی نہیں کر سکتے. اسی طرح ویورز ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس اپلائی ہر ڈیٹا بیس کو آپ نہیں اپلائی کر سکتے، کیونکہ ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کافی سارے یعنی کہ سمجھ لیں کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، یا ہر کمپنی کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس کی جو سمجھ لیں کہ فیچرز ہیں نا ان کے لیے موزوں نہیں ہوتی. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈیٹا بیس کو ہم ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس جو ہے نا ایز کے طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اے میجر ٹو ریزن دیٹ میک این اپلیکیشن اے کینڈیڈیٹ ٹو بی ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس سسٹم اپلیکیشن، یعنی کہ وہ دو ریزنز ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ لارج نمبر آف یوزر، ایک تو اس کے جو یوزرز ہیں وہ لارج نمبر میں ہونے چاہیے، کہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایک ڈیٹا بیس ایسی ہے جس کے یوزر کی تعداد یعنی کہ 2000 یا 3000 ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی ایز اے ڈسٹریبیوٹ ڈیٹا بیس کے طور پہ اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس کے نمبر 1 کنڈیشن یہ ہے کہ لارج نمبر آف یوزر، اس کے یوزر کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہونی چاہیے. نمبر 2 ہے آپریشن اسپریڈ لارج جیوگرافیکل ایریا، جو اس کے آپریشنز ہیں وہ مختلف جگہ پہ پھیلے ہوں، یعنی کہ لارج جیوگرافیکل ایریا کے اندر اس کے جو آپریشن جو ہے نا وہ ہو رہے ہوں. اسی طرح ویورز دیکھیں، جیسے ہم ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس کی جو ڈائیگرام پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے، اب یہ ایک ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس انوائرمنٹ ہے. مثلا ہماری کچھ سائٹس ہیں، اب سائٹ سے مراد ایریا بھی ہو سکتا ہے، جیسے سائٹ 1 سائٹ 2 سائٹ 3 سائٹ 4 اینڈ سائٹ 5 ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہماری ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ مختلف جگہ پہ اسپریڈ ہے، یعنی کہ سائٹ 2 میں سائٹ 3 سائٹ 4 اور سائٹ 5. اب سائٹ 1 سے بھی ہم ڈیٹا بیس کو جو ہے نا ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس سائٹ سے ڈیٹا بیس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے بھی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب اس میں 2 ریزنز ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے یوزر کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو آپریشنز ہیں نا وہ مختلف جگہ پہ جو ہے نا وہ اسپریڈ ہوئے پڑے ہیں. اسی طرح اگر ہم ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس اپلیکیشنز کی جو سمجھ لیں کہ ایگزامپلز میں دیکھیں تو ہم کہاں یعنی کون سی اپلیکیشنز ہیں جس کے اندر ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس انوائرمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہے جی آٹومیٹڈ بینکنگ سسٹم. آپ نے دیکھا ہوگا ویورز، جو بینکنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں ٹرانزیکشن جو ہے نا لوگ جو ہے نا مختلف جگہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک یوزر ایسا ہے جس کا بینک اکاؤنٹ لاہور میں ہے، تو اب آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی تمام ٹرانزیکشن جو ہے نا لاہور میں اور کسی اسپیسیفک ایریا، مثلا وہ گلبرگ کے اندر ہی یعنی کہ کرتا رہے. اب وہ ٹریول کر کے یعنی کہ کراچی بھی جا سکتا ہے، اسلام آباد بھی جا سکتا ہے، اس طرح پشاور کوئٹہ مختلف ایریا کے اندر اس کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو ہم بینکنگ سسٹم کے اندر سمجھ لیں کہ ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس جو ہے نا اپلائی لازمی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس جو ہے نا بہت زیادہ کم سمجھ لیں کہ سوٹیبل کرتا ہے. اس طرح ایئر ٹکٹنگ، اب مختلف جگہ سے لوگ اپنی ٹکٹ ریزرو کراتے ہیں اور مختلف جگہ سے مختلف جگہ کی طرف جو ہے نا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایئر ٹکٹ سسٹم جو ہے نا وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک سوٹیبل ہے ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے. اس طرح بزنس ایٹ ملٹیپل لوکیشن، ایسا بزنس جو مختلف لوکیشن کے اندر یعنی کہ رن کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے نا موزوں ترین یعنی کہ ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے. گلوبل گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یعنی کہ اگر ہمارے یعنی کہ پوزیشن ایسی ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس کو یعنی سمجھ لیں ہماری پوزیشن جو ہیں، تو یعنی کہ کسی سائٹ کی پوزیشنز ہیں، تو اس کے اندر بھی ڈسٹریبیوٹر ڈیٹا سسٹم جو ہے نا وہ بھی موزوں ترین یعنی کہ ایک سسٹم ہے. ورلڈ وائڈ ویب، اب ویورز ورلڈ وائڈ ویب جیسے سمجھ لیں کہ ورلڈ وائڈ ویب کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسی ویب سائٹس یا ایسے پیجز جن کو آپ سرور کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے.
جیسے ویورز اگر مشہور زمانہ سائٹ جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے یا اور amazon.com ہے یا اور بھی کافی ساری سائٹس ہیں، تو آپ ان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں اندر جا کے جو ہے نا ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ان کی ڈیٹا بیس کو بھی ہم جو ہے نا ویورز ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سسٹم کے اندر سمجھنے کے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سمجھنے کے چند ایگزامپلز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں جن کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس جو ہے نا اس کے اندر اپلائی ہم کر سکتے ہیں. اگر اپلائی کرنے سے اس کا سمجھنے کے بینیفٹ ہیں، نقصانات نہیں ہیں. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اس کی ورکنگ جو ہے نا وہ تیز ہو جائے گی. آپ دیکھیں جیسے ویورز ہم کہتے ہیں آٹومیٹڈ بینکنگ سسٹم، اگر آپ کا ڈیٹا ایک ہی جگہ پڑا سینٹرلائز آپ اس کو کر دیں اور کسی نہ وجہ سے خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے وہ سسٹم جو ہے نا بیٹھ جائے، وہ ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے، تو پورے کنٹری کے اندر جو ہے نا آپ کا ورکنگ جو ہے نا وہ رک جائے گی. جبکہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے ایسے اندر نہیں ہوتا ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کو مختلف سائٹ کے اندر جو ہے نا، جیسے یہ دیکھیں آپ نے مختلف سائٹ کے اندر جو اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے، اگر اس سائٹ سے آپ کا جو ہے نا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے یا ڈیٹا بیس جو ہے نا کریش کر جاتی ہے، تو ان تمام یوزر کو نیئرسٹ جو آپ کی ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس کی طرف جو ہے نا کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی ڈیٹا بیس کی ورکنگ جو ہے نا، اس سسٹم کی آرگنائزیشن کی ورکنگ جو ہے نا وہ سٹاپ نہیں ہوتی. سب سے بڑی جو بیوٹی ہے نا اس کی یہی ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تو نیکسٹ لیکچر تک بائے، اوکے، اللہ حافظ.